بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق مکہ میں داخلہ اور پہلا طواف۔ عن نافع عن قال ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويصلي فيدخل مكة نهارا وإذا نفر منها مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح ويذكر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خادم نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ آتے تو اس میں داخلے سے پہلے رات ذی طویٰ میں گزارتے، جو مکہ کے قریب ایک بستی تھی، یہاں تک کہ صبح ہونے پر غسل کرتے اور نماز پڑھتے، اور اس کے بعد دن کے وقت میں مکہ معظمہ میں داخل ہوتے، اور جب مکہ معظمہ سے واپس لوٹتے تو بھی ذی طویٰ میں رات گزار کر صبح کو وہاں سے روانہ ہوتے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور بھی یہی تھا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم مکہ اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سب سے پہلے حجر اسود پر آئے اور اس کا استلام کیا، پھر آپ نے دائیں طرف طواف کیا، جس میں پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، اور اس کے بعد 4 چکروں میں آپ اپنی عادی رفتار سے چلے۔ ہر طواف حجر اسود کے استلام سے شروع ہوتا ہے۔ استلام کا مطلب ہے حجر اسود کو چومنا، یا اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر یا ہاتھ اس کی طرف کر کے اپنے اس ہاتھ ہی کو چوم لینا، بس یہ استلام کر کے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ اور ہر طواف میں خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ رمل ایک خاص انداز کی چال کو کہتے ہیں جس میں طاقت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ سن 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ یثرب یعنی مدینہ کی آب و ہوا کی خرابی اور بخار وغیرہ وہاں کی بیماریوں نے ان لوگوں کو کمزور اور دبلا پتلا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کی چال چلی جائے اور اس طرح طاقت اور قوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی پر عمل کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس وقت یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کو مستقل سنت قرار دیا گیا۔ اب یہی طریقہ جاری ہے کہ حج یا عمرہ کرنے والا جو پہلا طواف کرتا ہے، جس کے بعد اس کو صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرنی ہوتی ہے، اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے اور باقی 4 چکر اپنے عادی رفتار سے کیے جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ مکرمہ کی نسبت سے جو خاص شرف بخشا ہے اور اس کو بلد اللہ الحرام اور مرکز حج قرار دیا ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس میں داخلہ اور اہتمام اور احترام کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد کعبہ مقدسہ کا حق ہے کہ سب سے پہلے اس کا طواف کیا جائے۔ پھر اسی کعبے کے اندر ایک گوشے میں جو ایک خاص مبارک پتھر حجر اسود لگا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے خاص نسبت سے اس کا حق یہ ہے کہ طواف کا آغاز ادب اور محبت کے ساتھ اس کے استلام سے کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی معمول تھا اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا تھا۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے حجر اسود کے قریب پہنچ کر آپ نے اس کا استلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، پھر صفا پہاڑی پر آئے اور اس کے اتنے اوپر چڑھ گئے کہ بیت اللہ نظر آنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے جس طرح دعا میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، پھر جتنی دیر تک آپ نے چاہا آپ اللہ کے ذکر دعا میں مشغول رہے۔ تو یہ حرم شریف و بیت اللہ شریف کے آداب ہیں، اس کو سیکھ کر ہمیں اچھی طرح حج بیت اللہ عمرے کا سعادت حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔